نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیف ضرب اللہ، کس طرح بیان کرتا ہے اللہ. کیا غور کیا تم نے؟ کبھی سوچا تم نے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ بات کو کس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں؟ یہ کاف حرف تشبیہ ہے نا. کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ، پاک کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کی مثال کیسے ہے؟ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی طرح، عمدہ درخت کی طرح. اصلھا ثابت، اس کی جڑ ثابت ہے، پکی ہے، مضبوط ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے. وفرعھا، اور اس کی شاخیں، فرع شاخ کو کہتے ہیں، برانچز. فی السماء، آسمان میں ہیں. امیجن کریں، جڑ مضبوط ہے، شاخیں بہت اونچی ہیں، بلند ہیں، آسمان تک جا رہی ہیں، آسمان سے لنکڈ ہیں. وہ زمین کی بات نہیں، آسمان کی بات ہے. تؤتی اکلھا، دیتا ہے پھل اپنے، کل حین، ہر وقت، ایور گرین ہے، کبھی سوکھتا نہیں. لوگوں کے لیے، کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑے. لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ مثالیں دیتا ہے کہ وہ سمجھ سکیں. اس کے برعکس ومثل کلمۃ خبیثۃ، ناپاک بات کی مثال، کشجرۃ خبیثۃ، ناپاک درخت کی طرح ہے. اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑ لیا گیا ہو زمین کے اوپر سے. جسسا کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑنا، یعنی فوراً ہی نکل گئی ہو اس کی جڑ، کیونکہ زمین کے اوپر ہے اس کی جڑ. ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، مضبوط رکھتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور بھٹکاتا ہے اللہ ظالموں کو. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے. کلمہ طیبہ پڑھ کر انسان کیا بن جاتا ہے؟ مسلمان. تو ایک مسلمان کی مثال ایک عمدہ درخت کی طرح ہے. حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کی مثال کس کی طرح ہے؟ کھجور کے درخت کی طرح. بخاری میں اس کو
کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی. صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان سے ملتا جلتا ہے. یعنی کلمہ کون پڑھتا ہے؟ ایک مسلمان پڑھتا ہے. فرمایا کون سا درخت ہے جو مسلمان سے ملتا ہے، جس کے پتے نہیں جھڑتے نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں، جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے. یعنی ایک دفعہ ختم ہوا پھر شروع ہو گیا، پھر ختم پھر شروع ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، وہ خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد سے کہا تو انہوں نے کہا اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تمام چیزوں کے مل جانے سے زیادہ پیارا تھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی بات، یعنی ایک اچھا جواب دیتے. بہرحال جیسے ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے کہ اولاد نیک کام کرے. کھجور کا درخت دیکھا ہے آپ نے؟ ذرا تصور میں لائیے اور ڈرا کرتے جائیے. اصلها ثابت، یہ ہے اصل جڑ نیچے. یہ دراصل ہے ایمان. ایمان مضبوط ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ درخت کی مضبوطی کا انحصار کس پر ہوتا ہے؟ جڑ پر. اگر جڑ کھوکھلی ہو جائے تو چھوٹا سا پودا بھی سوکھ جاتا ہے. جتنی زیادہ جڑ مضبوط ہوگی اتنا ہی پودا مضبوط ہوگا. اس کے بعد تنا ہے. یہ کس سے ملتا جلتا ہے، کس سے ریزمبل کرتا ہے؟ پلر سے، ستون کی طرح ہے. اسلام میں عبادات کو کیا کہا گیا؟ الصلاۃ عماد الدین. ٹھیک، نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. تو یہ ستون کی شکل میں ہے. اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ پلر سے بہت زیادہ ملتا ہے. اور مسجد نبوی کی جو سب سے پہلی تعمیر ہوئی تھی اس میں پلر کے طور پر کیا استعمال ہوئے تھے؟ کھجور کے تنے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ بھی کھجور کا ایک تنا تھا جس پہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. کھجور کے درخت میں عموماً ایک تنا ہوتا ہے اور سنوان وغیرہ سنوان بھی ہوتا ہے. پڑھا نا بھی آپ نے؟ بعض جڑ سے ہی دو طرف کو نکل جاتے. تو یہ چونکہ صرف تشبیہ ہے اس لیے ضروری نہیں کہ 5 تنے ہو اور آپ کہیں جی 5 پلرز ہیں. مراد سمجھانا ہے ایک ہوا یا زیادہ ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ عماد یا عبادات کہہ لیں آپ. پھر اس کی شاخیں ہیں. شاخیں کیا ہیں؟ معاملات. پھر اس میں جو پھل پھول لگتے ہیں مثلا کھجور کے عموماً بیچ میں جیسے خوشہ سا لگ رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ اخلاق. اور دین کے یہ 4 حصے ہیں. ایمانیات جس میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر. 6 حصے ہیں اس کے ایمان کی قسمیں. یہ ہر جڑ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں آپ مختلف چیزوں پر ایمان. پھر پلرز ہیں اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ آ جاتے ہیں. جتنا نیچے بڑھتا ہے اتنا اوپر ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر کیا ہے کہ مختلف طرف سے شاخیں ہر طرف کو پھیل جاتی اور وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات، انسانی معاملات جو ہیں، حقوق العباد جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، جڑ اور تنا. 2 چیزیں نیچے والی جو ہے نا یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی، جو اوپر والی ہے یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. جو حقوق العباد ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ کہیں والدین ہیں، کہیں اقربا ہیں، کہیں ہمسائے ہیں، پھر کہیں عام انسان ہیں، پھر اس کے بعد جانور ہیں، انوائرمنٹ ہے، فضا ہے ہماری. یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اس کا حسن کیا ہے ان تمام چیزوں کا؟ اخلاق جو پھول اور پھل ہیں. اخلاق کیا ہے؟ پھول اور پھل. یعنی یہ ایک طرح سے رزلٹ ہے. اگر کسی درخت میں پھول اور پھل نہیں، اخلاق اچھا نہیں، تو اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک درخت جو ہے جب وہ اگایا جاتا ہے تو کس طرح بڑھتا ہے؟ اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟
پانی چاہیے ہوتا ہے، روشنی چاہیے ہوتی ہے، ہوا چاہیے، سورج کی روشنی سے اپنی غذا لیتا ہے، زمین سے لیتا ہے، ماحول چاہیے ہوتا ہے. 4-5 چیزیں ہوتی ہیں پودے کو زندہ رکھنے کے لیے. پانی کیا ہے؟ جو بارش کا پانی برستا ہے وہی الہی علم ہے نا. پھر جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ماحول ہے، صحبت. ایک اچھے درخت کو پنپنے کے لیے پانی بھی چاہیے، ماحول بھی چاہیے، اور مختلف چیزیں اپنے آس پاس سے جمع کر کے پھر وہ درخت بنتا ہے. جتنی موافق فضا ہوتی ہے اتنا ہی درخت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. قرآن روشنی ہے، اللہ سے محبت، اللہ نور السماوات والارض، اللہ سے ایک تعلق دل کے اندھیروں کو جگمگا دیتا ہے. قرآن کا مقصد بھی ہے نا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تو قرآن روشنی ایک ٹارچ لائٹ کی طرح یا سورج کی طرح کام کرتا ہے. علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں. اب آپ دیکھیں کہ درخت کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل بڑھتا ہے. درخت پہلے دن جب آپ بیج ڈالتے ہیں، یعنی ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے، مومن، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بیج لگتا ہے، چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے، پھوٹتی ہے، پھر وہ بڑا ہونے لگتا ہے اور مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے. اور بہت پرانے درخت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے ہوتے ہیں. بیج سے جڑ بنتی ہے، جڑ سے تنا، تنا سے شاخیں، شاخوں سے پتیاں بھی نکلتی ہیں نا اس میں چھوٹی چھوٹی، یا کھجور کے درخت میں لمبے لمبے پتے، پھر پورا درخت، پھول یا پھل، پہلے پھول لگتے ہیں پھر پھل. مومن کی بھی یہی صفت ہے. مومن بھی ہر آن نیکی میں، خوبی میں، بھلائی میں ترقی کرتا ہے. اس کا ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے. درخت کا بڑھنا کیا ہے؟ اس کا تنا بڑھے، اس کی شاخیں زیادہ ہوں، پتے زیادہ ہوں، پھل زیادہ ہو. ایمان کا بڑھنا کیا ہے؟ کہ اللہ کی معرفت ہو، اس پر یقین میں اضافہ ہو، اس پر اعتماد اور توکل میں اضافہ ہو. درخت زمین سے معدنیات بھی لیتا ہے نا. صرف پانی سے تو نہیں درخت اگتے. اگر آپ پانی میں ڈال کے رکھ دیں اگے ہوئے درخت کو تو تھوڑے دن بعد ختم ہو جائے گا. اسی طرح فضا سے مختلف گیسز، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور پھر آکسیجن نکالتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو فضا کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ اپنے اندر جذب کر کے اپنی خوراک بنا لیتا ہے نا، اس سے بھی وہ فائدہ اٹھا لیتا ہے اور مفید گیس اس سے باہر آتی. اسی طرح ایک مومن جو ہے وہ طرح طرح کے تانے، مختلف غلط باتیں جب دیکھتا ہے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس سے مفید چیزیں باہر آتی. برا ماحول بھی بسا اوقات یا اس کی مرضی کے خلاف چیزیں بھی کیا کرتی ہیں؟ دراصل اس کے لیے عبرت کا سبب بنتی. اور وہ جواباً ریئیکٹ نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کی اور اصلاح کرتا ہے. مصیبت پڑنے پر صبر کرتا ہے. اسی طرح نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے اور یہ چیز اس کو خدا کے قریب کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص ایک پاکیزہ درخت بن جاتا ہے، ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو علم بھی مل جاتا ہے اور ماحول بھی مل جاتا ہے، اور اگر نہ موافق ماحول بھی ہو تو اس سے بھی وہ پازیٹو سوچ کے ساتھ اس کو پازیٹو چیز میں بدل دیتا ہے. یہ سب چیزیں انسان کے اندر ایک ایسی تبدیلی لاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی سوچ متاثر ہوتی ہے، اس کی سوچ پازیٹو ہوتی. کلمہ طیبہ کا اثر انسان پر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ وہ پازیٹو ہو جاتا ہے. پھر اس کے مزاج میں فرق آتا ہے، اس کا اخلاق مضبوط ہوتا ہے. اگر بیمار جڑ ہونا تو پھول ہی گر جاتے ہیں، وہ پھل تو لٹک ہی نہیں سکتا اس پہ کھوکھلی جڑوں. اس کی روح کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں پاکیزگی آتی. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی. آپ دیکھیں کہ جتنا مضبوط اچھا صاف ستھرا درخت ہوگا اس کو دیکھ کر بھی آپ کا دل خوش ہو جائے گا، یعنی اس کو دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جاتا ہے. بندہ مومن اس حال میں جیتا ہے کہ دوسروں کے لیے خوشی کا سامان ہوتا ہے.
جس سے جگر لالا میں ہو ٹھنڈک و شبنم. پھر اسی طرح معاملات میں آپ اگر درخت کی شاخوں کو دیکھیں تو خواہ کتنی بھی گھنی ہو، اس کے پتے اور پھل اور پھول ہر ایک اپنی اپنی جگہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہے. یعنی پاس اور بھی درخت اگے ہوئے ہیں، اگر اس کی شاخیں اس کے اندر بھی جا رہی ہیں تو بدنما نہیں لگتی. وہ ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہیں. دو درخت پاس پاس ہوتے، لیکن ہم انسانوں کا حال کیا ہے کہ ایک دوسرے کو راہ نہیں دیں گے، دوسروں کا راستہ بند کریں گے. شاخوں کا تصور لائیں نا ذرا ذہن میں کہ جتنی چاہیں پھیلی ہوئی ہوں، لیکن وہ خوبصورتی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی. گھنے سے گھنے جنگلات جن میں اتنے اندھیرا ہوتا ہے کہ ایک روشنی بعض اوقات نظر نہیں آتی، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوبصورتی کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کو چھیڑ دے تو ان کا حسن خراب ہو جاتا ہے. ایک درخت نہیں، جتنے درخت زیادہ ہوں گے اتنا ہی ماحول خوشگوار ہو جائے گا. اور درختوں کا کٹنا ماحول کو پلوٹ کر دیتا ہے، سیلابوں اور طوفان اور آندھیوں کا سبب بنتا ہے. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں موسم کیوں بدل رہا ہے کہ درخت کم ہے. اور ہر آن نصیحت ہوتی رہتی کہ مزید درخت اگاؤ، درخت لگاؤ. تو ایک درخت بے شمار اپنے اندر صلاحیتیں اور خوبیاں رکھتا ہے. اس پر اور بھی مزید غور و فکر ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم دوبارہ آیت پڑھیں گے. الم تر کیف، تم نے دیکھا نہیں کس طرح ضرب اللہ مثلا، اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال، کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبہ، کہ وہ پاکیزہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پاکیزہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب وہ بندہ مومن کے دل میں اترتا ہے. کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہوتی. کہ جو جڑ کی مضبوطی ہے یہ انتہائی ضروری ہے. جہاں جڑ مضبوط نہیں، جہاں ایمان مضبوط نہیں، جہاں اعتماد نہیں، جس شخص کے اپنے قدم نہ جمے اور وہ آندھیوں کے ساتھ اڑتا چلا جائے، وہ کسی اور کے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر آپ خود پھسل رہے ہیں کسی کو سنبھال سکتے ہیں؟ آپ خود گر رہے ہیں تو کسی اور کو آپ پکڑ سکتے ہیں کہ وہ نہ گرے؟ تو جو شخص خود با اعتماد ہوگا، با ایمان ہوگا، وہ دوسرے گرتوں کو بھی تھام لے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ بہت تیز آندھی چلتی ہے تو بہت مضبوط درخت تو جمے رہتے ہیں، لیکن جو ذرا کھوکھلے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، تو وہ کس پہ آ گرتے ہیں؟ مضبوط درخت کے اوپر، ان کا سہارا لے لیتے ہیں. بعض اوقات کمزور پودے جو ہیں وہ بڑے درختوں کے ساتھ چڑھ کے ان کے لیے وہ سہارے کا کام بھی دیتے ہیں. اصلها ثابت، زمین سے بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے. فرعها فی السماء، آسمانی قوتیں بھی اس درخت کو پنپنے میں مددگار ہیں. انسان مٹی سے بنا ہے نا، ہماری جڑ اصل کہاں ہے؟ مٹی کے اندر ہے. ہم غذا کہاں سے لیتے ہیں اپنے بننے کے لیے، کھانے کے لیے، وجود کے لیے، بڑھنے کے لیے؟ زمین سے لیتے ہیں نا. اور وہ جسمانی غذا ہوتی ہے، اور ایک روحانی غذا آسمان سے آتی ہے. اگر کسی پودے کی زمین سے تو غذا آ رہی ہے، آسمان سے نہیں آ رہی، پھر اس کی وجہ سے ہی تو درخت کا حسن بنتا ہے. کیا صرف جڑ کی فوڈ لے کے، زمین کی فوڈ لے کر درخت میں کوئی حسن آتا ہے؟ ہرگز نہیں. گرین میٹر جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی زمین کے منرل جب ایک درخت یوز کرتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے. جیسے کوئی غذا ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہم عیاشی کریں. غذا، اچھی غذا، جیسے جس نے کہا تھا کہ جو شخص اچھی غذا اس نیت سے کھاتا ہے کہ طاقتور ہو کر زیادہ بہتر کام کرے، تو اس کا اچھی غذا کھانا بھی عبادت ہے. لیکن خالی زمینی غذا کافی نہیں جب تک آسمانی غذا نہ ہو. اسی سے بیلنس ہوتا ہے نا. پھر اگر ہم جسمانی طور پر انتہائی لاغر، کمزور ہیں، اور ہمارا اس وقت شوگر لیول جو ہے وہ بالکل لو ہو چکا ہے، کوئی بات اندر نہیں جا رہی، کمزور لوگ ہم کیا پڑھیں قرآن؟ کیا کریں گے جا کے؟ جو آدھی بات ہی نہ سمجھ آئی تو گھر جا کے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ یہ قرآن پاک کی بہت بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے. جس کو یہ سمجھ میں آ گئی اور اس نے آئندہ درخت بننا شروع کر دیا تو فضا ہری بھری ہو جائے گی. اچھا، اقبال کا ایک شعر ہے، قہاری و غفاری و قدوسی و جبرور، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے. یعنی پاکیزگی نفس بھی ہو،
جبروت جلال بھی ہو، اور ایک طرف انسان قہار، یعنی اللہ کی یہ صفت جو قہار ہے وہ بھی اس کے اندر ہو، کہ جہاں غلط بات ہو وہاں فولاد ہو۔ ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص دین پر ہے اسے غلط باتوں پر بھی نرم ہونا چاہیے، یہی سمجھتے ہیں، یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن مومن بننے کے لیے غلط چیزوں پر اس کو فولاد ہونا پڑے گا۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، خبیث کلمے کی مثال، ناپاک بات کی مثال، غلط بات کی مثال، کشجرۃ خبیثۃ، خبیث درخت کی طرح ہوتی، بدذات درخت کی طرح، اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑا گیا ہو زمین کے اوپر ہی سے، اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے ہی، یعنی اس کی جڑ اتنی اتھلی ہوتی ہے، اتنی اوپر ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ سے وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح باطل کو کوئی قرار نہیں ہوتا، وہ بظاہر بہت بڑی جھاگ نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ ہاتھ لگائیں تو وہ فوراً ایک قوت والا ہاتھ اس کو مٹا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس بدذات درخت کے لیے یا جھاڑ جھنکار کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کافی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مضبوط درخت سال ہا سال جیتے ہیں، جبکہ بدذات درخت چند دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جھاڑ جھنکار جس کو کہتے ہیں۔ من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، ان کے لیے کوئی قرار نہیں، یعنی کہاں قرار نہیں؟ میزان میں کوئی قرار نہیں غلط باتوں کو، وہاں ان کو کوئی وزن نہ ملے گا، بارگاہ الہی میں کوئی قبولیت نہ ملے گی، اس لیے کہ وہاں نیت کی خرابی تھی، اور سطحی اور وقتی جذبات میں کام کیے گئے تھے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ نہیں۔ یعنی جس عمل کی روٹس گہری ہوں گی وہ عمل نہ مخالفت سے ختم ہوگا، جیسے آندھی چلے تو شجرہ طیبہ نہیں گرتا، لیکن جس کی جڑ خراب ہو، جس کی نیت خراب ہو، جس کی اصل خراب ہو، جہاں اندر منافقت ہو، اندر خرابی ہو، گھن لگا ہوا ہو، ایمان کمزور ہو، اس کو تو ایک اشارہ چاہیے گرنے کو۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی فوراً دین سے ہٹ جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے اعمال کو کوئی وزن نہ ملے گا، وہ جیسے خبیث تھے ویسے ہی ان کا معاملہ ہوگا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، یعنی سچی بات انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دیتی۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر انسان میں نیک بات، نیک کام پر دنیا میں استقامت ملتی ہے، اور آخرت سے مراد یہاں قبر ہے۔ قبر میں جب منکر نکیر سوال کریں گے تو اس وقت بھی سچائی پر قائم رہنے والوں کو استقامت ہوگی، وہ وہاں ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، یعنی اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس آیت کی تفسیر ایک حدیث میں کچھ یوں آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ کلمہ طیبہ کا۔ تو اس کلمے نے فائدہ دیا نا، دنیا میں بھی دیا اور قبر میں بھی دیا۔ بس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، اکیلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔
اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح لوٹ آتی ہے. بس اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ وہ کون تھے. تو کیا کہیں گے؟ اس نور من نور اللہ تھا. یہ جواب دیں گے. حدیث میں اس کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. یہ صحیح جواب ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں تو قبر کا جواب بھی الٹ جائے گا. ہمارا جواب وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا ہے. کیا؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنایا ہے. تو نے جواب صحیح دیا. یہ دوزخ کو بھی دیکھ لو ایک نظر سے. وہ پہلا موقع ہوگا جب انسان دوزخ دیکھے گا اپنی آنکھ سے. ابھی تو ہمیں یہ باتیں بہت دور کی لگتی ہیں لیکن اب کیا مشکل. اب تو ہم کہیں بھی بیٹھ کے وہ ساری اسکرین پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو کسی دوسرے ملک میں ہو رہی ہیں. تو اللہ کے لیے کیا مشکل. اگر ہماری سیٹلائٹس دنیا میں ایک جگہ کے نقشے دوسری جگہ دکھا سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آخرت کا نقشہ قبر میں دکھا دے, انڈر گراؤنڈ دکھا دے. تو وہاں پر وہ تصویر میں یا حقیقت میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ دکھایا جائے گا پہلے دوزخ کو. یہ دوزخ ہے. تو دیکھ کے انسان کانپ اٹھے گا. لیکن چونکہ تیرا جواب صحیح ہے